زخم جا کر کہاں اب دکھائیں سنو، روئیں چیخیں یا پھر گڑ گڑائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنیں گے عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پارلیمنٹ کے باہر گاندھی جی کے اسٹیچو کے نیچے بیٹھ کے سنائی وہ نظم۔ میں 24 کے بعد دعا کریے، ہم ایسے حالات ہی نہیں بننے دیں گے، نظم سنانے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی، دعا کریے آپ لوگ کہ درد کتنا کسے ہم سنائیں سنو، زخم جا کر کے کس کو دکھائیں سنو، درد کتنا کسے ہم سنائیں سنو، زخم جا کر کہاں اب دکھائیں سنو، روئیں چیخیں یا پھر گڑ گڑائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو، درد کتنا کسے ہم سنائیں سنو، زخم جا کر کہاں اب دکھائیں سنو۔ آپ نے تمام نظموں پہ داد دی، لیکن اس نظم پہ میں خصوصی داد چاہتا ہوں۔ ایک صوبہ جو پچھلے 4-4.5 مہینے سے مسلسل جل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ سندیشہ جائے کہ پردیش میں بیٹھے ہوئے تمام انڈین ڈائسپورا کے لوگ، اب پرواسی بھارتی اس درد میں اس صوبے کے ایک ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نظم میں مجھے آپ کی دعائیں ملیں کہ درد کتنا کسے اب سنائیں سنو، زخم جا کر کہاں اب دکھائیں سنو، روئیں چیخیں یا پھر گڑ گڑائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو، کہ میری سانسوں پہ پہرا بھلا کس لیے، روح پر زخم گہرا بھلا کس لیے، میری سانسوں پہ پہرا بھلا کس لیے، روح پر زخم گہرا بھلا کس لیے، میرے لوگوں کے گھر جان اور مال کا مول کچھ بھی نہ ٹھہرا بھلا کس لیے، سر پٹکنے گلی کس کی جائیں سنو، سر پٹکنے گلی کس کی جائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو، کہ سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا بتاؤں میرا کون ہمدرد ہے، سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا بتاؤں میرا کون ہمدرد ہے، جن پہاڑوں پہ تھا ناز مجھ کو کبھی، ان پہاڑوں سے اونچا میرا درد ہے، سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا بتاؤں میرا کون ہمدرد ہے، جن پہاڑوں پہ تھا ناز مجھ کو کبھی، ان پہاڑوں سے اب آئیے دوستو ندائے ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ ہمارے دور کے پیر، ہم اپنے دور کے علماء سو اور دکاندار پیروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر تھالی کے بیگن بننے کے لیے اور ہر چڑھتے سورج کے پجاری بننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ادھر اقتدار بدلتا ہے، ادھر یہ شیروانی پہن کر
قراقلی سجا کر, چشمے لگا کر, چہرے پر مکاری کی سیاہی مل کر, مقفع مسجع قصیدے تیار کر کے ان بادشاہوں کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں جن کا دامن حسنات سے قطعاً عاری ہوتا ہے اور جن کے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگے ہوتے ہیں. اور یہ علم فروش ان ظالموں اور ڈکیٹوں کے سامنے صف بنا کر دست بستہ ہو کر ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں گویا رب کے دربار میں کھڑے ہیں, یا اپنے اوپر مصنوعی رخت طاری کر لیتے ہیں. اور جب وقت کا جابر ان سے ہم کلام ہوتا ہے تو اتنی پست آواز سے جواب دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے بول نہیں رہے بلکہ بھنبھنا رہے ہیں. صاحب اقتدار اگر رات کو دن کہے تو یہ فوراً ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہاں وہ دیکھیے سورج کتنی آب و تاب سے چمک رہا ہے, اور اگر دن کو رات کہے تو یہ ستارے گننا شروع کر دیتے ہیں. اس سے اگر باد مخالف صادر ہو جائے تو ان کو خوشبو کے جھونکے اٹھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. وہ اگر گالی بک دے تو یہ مکر مکر کی آواز سے آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں. وہ اگر گپ لگا دے تو یہ فوراً ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ نایاب نکتہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. وہ اگر کوئی گھسا پیٹا فضول سا لطیفہ سنا دے تو یہ ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار بن جاتے ہیں اور مصنوعی قہقہوں سے ان کے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں. اس کی پیشانی پر غصے کی سلوٹیں نمودار ہو جائیں تو انہیں اپنی عقبہ کی تباہی کا یقین آ جاتا ہے. اس کی مسکراہٹ کو یہ اللہ کی خوشنودی کی دلیل سمجھتے ہیں اور اس کے جوتے سیدھے کرنے کو یہ جنت کا پروانہ خیال کرتے ہیں. جب داؤ لگتا ہے اور موقع ملتا ہے تو یہ اسے جھوٹے اور من گھڑت خواب سنا کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں اور اسے شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے اولیاء کے سلام پہنچاتے ہیں جو ان ضمیر فروشوں کو انہوں نے خواب میں کہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پیران پیر نے فرمایا تھا کہ بادشاہ کو ہماری طرف سے کہہ دینا کہ اللہ والوں کی خدمت کرتے رہو گے تو اقتدار سے کبھی محروم نہ ہوگے, اور اللہ والا تو یہ اپنے سوا کسی کو سمجھتے ہی نہیں, عالم نہیں واعظ, ان میں اکثر عالم نہیں بلکہ قصہ گو واعظ ہوتے ہیں. یہ آدھے قوال اور گویے ہوتے ہیں, انہیں فنکاری پر پورا عبور ہوتا ہے. یہ حسب موقع روحانی صورت بھی بنا لیتے ہیں اور کہے بھی لگا لیتے ہیں. ان کا مبلغ عام طور پر پکی روٹی داستان یوسف اور چند قصوں کی کتابوں تک محدود ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے ہی عالم نما واعظ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ سہارنپور میں آئے, جمعہ کی نماز کے بعد پوچھا صاحبو یہاں وعظ بھی ہوا کرے ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں ہوتا. آپ نے پکار دیا بھائیو آج وعظ ہوگی. لوگ ٹھہر گئے. ممبر پر پہنچ کر یاسین شریف کی غلط سلط آیتیں پڑھی اور غلط سلط ترجمہ کر کے کھڑا ہو گیا. وہاں ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے مگر تھے بیچارے اندھے. انہوں نے اس واعظ کو بلا کر پوچھا تمہاری تحصیل کہاں تک ہے, یعنی تم نے کہاں تک کتابیں پڑھی ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں ہماری تحصیل ہے ہاپور. پھر انہوں نے صاف کر کے پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ پڑھا ہے, نور نامہ, ساپن نامہ, دائی حلیمہ کا قصہ, معجزۂ آل نبی. اور تو کیا جانے اندھے, یہ نمونہ ہے واعظ صاحب کی لیاقت کا. دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.